الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ یوسف سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بیان ہو رہا ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے دست درازی کرنا چاہی اور آپ اس سے بچ کر آگے بھاگے تو اس نے آپ کا کرتا پیچھے سے پکڑ لیا تھا، جو کشمکش میں پھٹ گیا۔ پھر جب یوسف علیہ السلام اس کے محل سے باہر نکلے، آخری دروازے سے جو 7واں دروازہ سا باہر نکلے، تو دیکھا کہ زلیخا کا شوہر باہر کھڑا ہوا تھا۔ اب اس نے جب یہ افراتفری دیکھی تو وہ آیا اور فوراً زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ انہی کا قصور ہے۔ اس پر عزیز مصر نے کوئی گواہی طلب کی، کوئی دلیل مانگی کہ تم دلیل پیش کرو کہ واقعی آپ اس پہ سچے ہیں۔ تو آپ نے زلیخا کا ایک 4 ماہ کا ماموزاد بھائی تھا، بچہ تھا چھوٹا سا، اس سے کہا کہ یعنی عزیز مصر سے کہا کہ اس سے پوچھ لو، یہ بچہ گواہی دے گا۔ اس نے کہا اتنا چھوٹا بچہ کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ آپ نے کہا آپ پوچھ کے تو دیکھیں۔ جب پوچھا تو بچہ بول اٹھا، اور اس نے کہا کہ اس بات کا فیصلہ اس طرح کیا جائے کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام معاذ اللہ کاذبین میں سے ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت اپنے قول میں جھوٹی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام صادقین میں سے ہیں۔ لہذا جب عزیز مصر کو یہ دلیل فوراً سمجھ میں آ گئی کہ واقعی اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے بڑھ رہے تھے، اور کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یقیناً پھر آپ بھاگ رہے ہوں گے، تو پیچھے سے زلیخا نے کرتے کو پھاڑا ہے۔ اور جب اس نے دیکھا تو ایسے ہی تھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس پر اس نے اپنی زوجت سے کہا کہ تم عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے، یہ تمہارے مکر میں سے ہے، اور عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں تو پھر اس عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے عرض کی، یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف آپ اس کا خیال مت کیجیے گا، یعنی آپ درگزر کر دیں، اس معاملے کو بھول جائیں۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس واقعے کا ذکر کسی کے سامنے مت کیجیے گا، ورنہ میری بدنامی ہوگی اور سب لوگوں کو یہ واقعہ پتہ چلے گا، تو پھر میرے لیے آگے چل کے بھی کچھ مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ آپ سے تو یہ ریکویسٹ کی، اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، اے عورت تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر، اِنِّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو خطا کرنے والوں میں سے ہے، یعنی تو خطا واروں میں سے ہے، تو نے خطا کی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اب آگے جو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا اس سے پہلے ایک تھوڑا سی بات گزری ہے جو یہاں پر ذکر نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ پھر وہ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن یہ بات چھپی نہ رہی، یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے باہر لیک آؤٹ ہو گئی۔ حضرت بی بی زلیخا نے ہی کسی کے سامنے کہہ دیا ہوگا، وہ ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس پہنچی، حتیٰ کہ اس کا شہرہ ہو گیا اور عام چرچا ہو گیا۔ تو جو بہت سی عورتیں تھیں انہوں نے جب اس بات کو سنا تو انہوں نے پھر زلیخا پہ کو برا بھلا کہا کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی ہے، اتنا اللہ نے اس کو منصب عطا فرمایا، اور پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا کہ یہ ایک ایسے لڑکے کی طرف مائل ہو گئی کہ جو خریدا گیا ہے لڑکا اور ان کے محل کے اندر رہتا ہے، اس پہ انہوں نے احسان کیا ہے، تو اس پہ فریفتہ ہو گئی، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس طرح جو ملامت کرتے ہیں اور عورتیں، تو زلیخا پر بھی اسی طرح ان عورتوں نے ملامت کی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا، دیکھیں وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، اور شہر میں سے کچھ عورتوں نے کہا، تو ارشاد فرمایا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ، کہ عزیز کی بیوی تراود فتاها عن نفسه، اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کیسے عجیب و غریب بات ہے کہ اس کے گھر میں جو نوجوان ہے اس کو دل کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ قد شغفها حبا، اور بے شک اس کی محبت، یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت اس زلیخا کے دل میں پیوست ہو گئی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم تو اس کو کھلی گمراہی میں پاتے ہیں۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، یا تو اس کا وہی مفہوم ہے کہ ہم اس کو یوسف علیہ السلام کی محبت میں بہت زیادہ وارفتہ پاتے ہیں، شدت کے ساتھ یہ محبت کرنے لگی ہے، یا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ غلط کر رہی ہے
کہ ایک ایسا لڑکا کہ جو باہر سے لایا گیا ہے، خریدا گیا ہے، محل میں رکھ کے انہوں نے احسان بھی کیا ہے، اس کی طرف مائل ہونا ایک گمراہی کی سی بات ہے، غلط بات ہے، یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اس کے دماغ کو کیا ہو گیا۔ تو فلما سمعت بمکرہن، تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا، ان کی باتیں سنی، تو ارسلت الیہن، تو آپ نے ان عورتوں کو اپنے پاس بلوایا۔ ہوا یہ کہ آپ نے تمام وہ عورتیں جو کچھ 10-12 ہوں گی جنہوں نے اس طرح کہا انہیں بھی، اور اس کے علاوہ مصر کی اور جو آپ کی جان پہچان کی بڑی جو عورتیں تھیں، اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں، ان کے شوہر اعلیٰ مناصب پر تھے، ان سب کو اپنے گھر میں ایک دعوت دی، ان کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں اس لیے بلا رہی ہوں تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ میرا عذر کیا ہے، کس وجہ سے میں اس لڑکے کی طرف مائل ہوئی۔ سب کو دسترخوان پہ بٹھا دیا اور سب کے ہاتھ میں چھری دے دی، سامنے گوشت وغیرہ رکھا تھا، پھل رکھے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ ذکر تو نہیں ہے، بعض تفاسیر میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک لیمو دے دیا اور ایک چھری دے دی اور کہا کہ جب میں تمہیں کہوں کاٹو تو تم اس کو کاٹنا۔ عورتوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فلما سمعت بمکرہن، پھر جب زلیخا نے ان عورتوں کی یہ باتیں سنی تو ارسلت الیہن، تو ان عورتوں کو اپنے پاس بلوایا، وَأَعْتَدَدْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے تکیے تیار کیے۔ متکئ ویسے اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ بیٹھا جاتا ہے، اس کو مسند کہتے ہیں، تو ان کے لیے عالیشان بیٹھنے کی جگہیں تیار کر دی گئیں۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی۔ چھری دینے کے بعد اب زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ تیار ہوں، خوبصورت سا لباس پہنیں اور ان عورتوں کے سامنے آئیں۔ یہ ادھر ذکر نہیں ہے، تو یوسف علیہ السلام نے منع کیا کہ میں ان عورتوں کے سامنے نہیں آؤں گا۔ تو زلیخا نے دھمکی دی کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں اپنے شوہر سے کہہ کے آپ کو قید خانے میں ڈلوا دوں گی یا اور کوئی الزام لگاؤں گی۔ تو یوسف علیہ السلام مجبور ہوئے اور آپ نے پھر خوبصورت سا لباس پہنا، اور پہلے خوبصورت ہوں، پھر خوبصورت انسان ذرا سا اچھا سا لباس مزید پہن لے تو پھر تو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اب یہ ایک تو چمکتا ہوا چہرہ، خوبصورت چہرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لازوال حسن آپ کو عطا کیا گیا، اس پہ کپڑے بھی بڑے پیارے سے، بعض کلرز ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی بعض رنگ ایسے ہوتے ہیں انسانوں کے کہ ان پہ بعض کپڑے بہت زیادہ کھلتے ہیں اور چہرہ چمکتا دمکتا ہے۔ تو ایک تو قدرتی حسن اور پھر کپڑے کا اور اثر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پہن کر جب سامنے آئے تو زلیخا نے فوراً کہا لیمو کاٹو۔ اب ان عورتوں نے جیسی یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ایک تو مردانہ وجاہت اور پھر اتنی خوبصورتی، تو جب انہوں نے چلایا تو ان کو احساس ہی نہ ہوا کہ چھری کہاں تک چل گئی، لیمو کٹا، حتیٰ کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور جب بلڈ نکلا تو ان کو پتہ چلا، ورنہ ان کو احساس ہی نہ ہوا۔ وہ آپ کے حسن میں کھو گئیں ساری عورتیں، اور ان کے زبان سے بلا اختیار نکلا کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی بہت بڑا فرشتہ ہے، ملک کریم جیسے بھی آئے گا تو یہ بہت کوئی عظیم فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ تو آپ غور کریں کہ عورتوں کے حسن مشہور ہوتے ہیں کہ عورت کا اللہ تعالیٰ نے بڑا حسین بنایا ہے، لیکن مردوں کو بھی جب اللہ تعالیٰ حسن عطا فرمائے تو ان کا بھی کوئی ثانی نہیں ہوتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو اللہ تعالیٰ حسن عطا فرما دے۔ تو یوسف علیہ السلام کا جب حسن عورتوں نے دیکھا تو وہ کہنے پہ مجبور ہو گئیں کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں۔ پھر زلیخا نے کہا کہ اب بتاؤ کہ تم مجھے جو ملامت کر رہی تھیں تو میں اپنے اس وارفتگی کے اندر صحیح تھی یا نہیں تھی؟ تو عورتوں نے کہا کہ واقعی بھائی تم تو بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، واقعی ایسے شخص کو دیکھ کے تو دل مائل ہوگا۔ اب وہ ساری کی ساری شیطانیں جمع ہو گئی، ان سب نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی آفر کی کہ تم ہمارے ساتھ برائی کرو، ارادہ برائی کا اظہار کر دیا۔ وہ تو ایک ہی کو نپٹا رہے تھے، وہ مطلب وہ پیچھے پڑی ہوئی تھی، اب یہ ساری پڑ گئیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا رب کریم ان عورتوں کی دعوتوں سے مجھے بچا۔ اس میں پھر جب آپ نے ان کی بات نہیں مانی، ان عورتوں کو منع کیا، تو ان عورتوں نے پھر زلیخا کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے شوہر سے کہہ کر اس کو 2-3 دن کے لیے جیل میں بند کرواؤ۔ جب یہ جیل جائے گا، کھانا پینا چھوٹے گا، یہاں کے عیش و آرام چھوٹیں گے، قیدیوں کا لباس پہنے گا، وہاں کی تنگی دیکھے گا، تو یہ فوراً ہماری بات مان لیں گے اور پھر ہم اپنے مقاصد پورے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ تو زلیخا نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا اور اپنے شوہر سے یہ کہا کہ دیکھو ان کو اگر جیل میں ڈال دو گے تو یہ خبر بھی مشہور ہو جائے گی، اور اس طرح لوگ یہ سمجھیں گے کہ واقعی یوسف کا قصور تھا، میرا قصور نہیں تھا۔ تو اس طرح جو تھوڑی بہت محل کی بدنامی ہو رہی ہے وہ بدنامی ختم ہو جائے گی، اور اس طرح میں بھی بری ہو جاؤں گی، اور اس کو تھوڑے عرصے جیل میں رکھنا، زیادہ نہ رکھنا،
اس طرح ان کو تکلیف بھی کم ہوگی، اور یوں ہمارے خاندان پہ جو انگلیاں اٹھنا شروع ہوئی ہیں وہ انگلیاں اٹھنا بند ہو جائیں گی۔ تو عزیز مصر کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے آرڈر کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا جائے، تو پھر آپ کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ اب اس کا ذرا تھوڑا سا واقعہ دیکھیں کہ اس میں کتنا قرآن عظیم میں بیان کیا گیا ہے۔ وقالت اخرج علیہن، جب ان عورتوں کے ہاتھ میں چھری دے دی تو پھر زلیخا نے وقالت، اور زلیخا نے کہا کہ وقالت اخرج، اے یوسف آپ نکلیے، علیہن ان عورتوں کے سامنے، آپ نکل آئے۔ فلما رأینہ، پس جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اکبرنہ، تو آپ کی بڑائی بیان کرنے لگیں، یعنی ان کے زبان پہ تعریف جملے جاری ہو گئے۔ وقطعن ایدیہن، اور ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، چاقو چلا ہاتھ کٹ گئے۔ وقلن حاش للہ ما ھذا بشر، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکی ہے کہ یہ تو جنس بشر سے نہیں ہے، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتا ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو صرف اور صرف ایک معزز فرشتہ ہے۔ یعنی ایسے حسن و جمال تھا آپ کا، اب تصور کریں کہ مرد کے اندر حسن و جمال بہت ہی شاذ نظر آئے گا، بہت ہی کم نظر آتا ہے، بہت ہی کم لوگ حسین، مردوں میں کم حسین ہوتے ہیں، اور اس میں بھی اتنا حسن کہ عورت بالکل ماہویت کے عالم میں چلی جائے اور ہاتھ کٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم قدرت ہے، وہ جس کو چاہے حسن سے نواز دے۔ تو قالت، زلیخا نے کہا، فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہیں وہ شخص جس کی وجہ سے تم مجھے طعنہ زنی کرتی تھیں۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور بے شک میں نے ان کا دل اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور بے شک اگر یہ وہ کام نہیں کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں، لَا يُسْجَنَنَّ، تو ضرور قید میں ڈال دیے جائیں گے، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے، یعنی اگر یہ میری بات نہیں مانیں گے تو قید میں ڈالے جائیں گے، اور اس وقت پھر یہ ذلت اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ان کو پھر یقینی سی بات ہے جیل میں جانا ایک شریف آدمی کے لیے بری بات ہے، تو یہ ذلت اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب ان عورتوں نے بھی صبر پیشکش کی، اس کے جواب میں پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قال، آپ نے عرض کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے قید خانہ ان عورتوں کی اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھ سے ان کے فریب کو دور نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور پھر میں جاہلین میں سے ہو جاؤں گا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ہو سکتا ہے میرا دل ان کی طرف مائل ہو جائے تو کرم فرما، اور مجھے جیل میں جانا پسند ہے، یہ عورتیں، ان عورتوں کی دعوت قبول کرنا پسند نہیں ہے۔ تو یہاں تک دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا آپ ذوق دیکھیں، جذبہ دیکھیں، اور تقوی و پرہیزگاری دیکھیں۔ یقیناً آپ ایک نبی ہیں اور آپ ہی کو یہ تقوی و پرہیزگاری زیبا ہے کہ اگر کسی انسان کو جن سے مخالف کسی گناہ کی دعوت دے، وہ اس پہ راضی بھی ہو، اس وقت انسان اپنے آپ کو بچائے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر صرف بچانا ہی نہیں بلکہ جب یہ یقین ہو کہ اس بچانے کے بدلے میں سزا بھی ملے گی، قید خانے میں ڈالا جائے گا، وہاں اذیت اور تکلیف بھی ہوگی، اور اس کو برداشت کر لینا یہ اور نور علی نور ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ تکلیف برداشت کرنا پسند کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اس میں ذرا وہ میرے بھائی بہن توجہ فرمائیں کہ جن کے خاندان میں، جن کے گھر میں کوئی اگر ایسا فرد ہے جو یہ کہتا ہے میں رشوت نہیں لوں گا چاہے کتنی مجھے تکلیف آئیں، میں رشوت نہیں لوں گا، اور وہ بیچارہ رشوت نہ لینے کی وجہ سے ناجائز کاموں میں تعاون نہ کرنے کی بنا پہ تنگ دستی میں مبتلا ہوتا ہے، اذیت میں، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو اور کوئی نہیں تو گھر والے اس کو طعنہ دیتے ہیں، بولتے ہیں جی ان کو ایمانداری کا ہیضہ ہو گیا ہے، دنیا کھا رہی ہے حرام اور ہمارے ابا جان نہیں کھا رہے ہیں، ہمیں بھی تکلیف میں رکھا ہوا ہے، خود بھی تکلیف میں، ایسے بہترین محکمے میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر یہ تھوڑی سی حکمت سے کام لیں تو رات دن ان کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا۔ تو ہم ایسے شخص کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اتنی طعنہ زنی کرو کہ یہ شخص ان طعنوں سے چھلنی ہو کر یا تو بیچارہ مر ہی جائے، اور یا پھر یہ ہماری بات مان لے اور اس غلط کام کی طرف مائل ہو جائے، تو اس کے اوپر طعنہ زنی کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ پھر یہی ہوتا ہے کہ یا بعض اوقات تو خدا نخواستہ بعض لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں،
بعض ذہنی اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو کر بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض ہار مان لیتے ہیں کہ بھئی اب تو باہر بھی سب مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، گھر والے بھی کہہ رہے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو کیا کروں، پھر وہ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جان بوجھ کے اپنی پھر حاجات ایسے شخص کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ نہیں کہ تھوڑی سی باتیں چھپائیں، کچھ اپنی حاجات کو دبائیں، نہیں، بار بار جا کے کہیں گے ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، جی یہ لا کر دیں، وہ لا کر دیں۔ اس میں وہ آدمی گھبرا جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اگر ایمانداری کا راستہ چلتا ہوں تو ان کی جائز ضروریات بھی پوری نہیں کر پاتا ہوں، اور اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف مائل ہوتا ہوں تو آخرت برباد ہوتی ہے، لیکن ان کو راحت و سکون مل جاتا ہے، کیا کروں۔ اور پھر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہار جاتے ہیں اور بیچارے گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کے اگر کوئی گھر میں ایسا فرد ہے تو وہ نبیوں کے طریقے پر ہے، اس کو آپ ذلیل نہ کریں، اس کو شرمندہ نہ کریں۔ جو آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے وہ آپ کو کبھی نہیں مل سکتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابن عباس، اگر پوری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا، اور اگر یہ سارے تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے لیے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سارے مل کر بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے زیادہ نفع نہیں دے سکتے اور اس کے فیصلے سے زیادہ نقصان میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں، والد صاحب ہیں یا بھائی ہیں یا وہ بہنیں جن کے شوہر اس طرح کے ایماندار ہیں اور وہ اپنے شوہروں کو تانے دے رہی ہیں، یہ یاد رکھیے کہ جتنا آپ کی قسمت میں ہے اتنا ہی ملے گا۔ اگر آپ نے رشوت کی طرف شوہر کو مائل کیا اور زیادہ گھر میں آنے لگا تو یہ مت سوچئے کہ شاید یہ رشوت کا بدلہ ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا تھا، اس ملنا ہی تھا۔ اگر آپ صبر کرتی تب بھی آپ کو ملتا، لیکن آپ نے شوہر کو ایک ناجائز ذریعہ اختیار کرنے پر مجبور کیا، اس سے وہ بھی گنہگار ہوا اور آپ بھی گنہگار ہوئے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا اللہ نے لکھا ہے وہ ضرور ملے گا۔ تو اگر کوئی ایمانداری کے راستے پہ چل رہا ہے تو اس طرح کے جملے کہنا کہ وہ بیچارہ اس ایمانداری کے راستے کو چھوڑ کر گناہوں کا راستہ اختیار کرے، یا دیانت دارانہ راستہ طے کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مجرم سمجھے، اور ہم اس کو گندگی کے راہ دکھاتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مجرم نہ سمجھے بلکہ اپنے آپ کو ٹھیک کہیں، یہ کیا الٹی مطلب نہر بہنا شروع ہو گئی ہے کہ جو بیچارہ دیانت دار ہے وہ احساس جرم میں گرفتار ہے، اور جو فاسق و فاجر اور جرم کا راستہ دکھانے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں۔ تو یہ میدان محشر میں پتہ چلے گا۔ دیانت داری سے بتائیے، اگر میں آپ سے یہ کویسچن کروں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ دونوں میں سے کس کا عمل پسند ہے، بس یہ بتائیے، آپ کا مجبور کرنا اللہ کو پسند آئے گا یا اس شخص کا دیانت دارانہ راستہ طے کرنا اللہ کو پسند آئے گا؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں، بالکل اللہ تعالیٰ انہی کو پسند کرے گا۔ تو جب آپ کا رب ان کو پسند کر رہا ہے، یہی سوال اگر میں آپ کے رسول کے بارے میں کروں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ یہی کہیں گے کہ نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے راضی ہوں گے، ہمیں غلط کہیں گے۔ تو جب ہم غلط ہیں تو کیوں ایک شخص کو غلط راستے پر لگا رہے ہیں؟ تھوڑی سی تنگ دستی ہے نا، پریشانی ہے، گزار لیں، وقت گزر ہی جاتا ہے، دوسروں کا بھی گزر رہا ہے۔ ہزارہ لوگ ایسے ہیں کہ جو مالی معاملات میں اور دیگر چیزوں میں آپ سے بھی حقیر اور کم تر ہیں، بیچارے فٹ پاتھ پہ گزارا کر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ سب سے زیادہ مظلوم ہم ہی ہیں، سب سے زیادہ تنگ دستی میں اور پریشانی میں ہم ہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ آپ کو تو فخر کرنا چاہیے ایسے شخص پہ جو اتنا اچھا اور ایماندار ہے کہ وہ میدان محشر میں آپ کے لیے عزت کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ باقی جو آپ کے دیگر لوگ ہیں جو کھا رہے ہیں، بیٹھ کے رشوتیں کھا رہے ہیں، لوگوں کی جیبیں خالی کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اپنا بینک بیلنس بھر رہے ہیں، چاہے اپنے گھر والوں کو کتنی راحت اور سکون دے رہے ہیں، یہ سب کے سب میدان محشر میں شدید رسوا ہوں گے، شدید شرمندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے بھائی بہن ہی ہیں، وہ برا بھی نہ مانے ایسے کوئی ہمارے سن رہے ہوں تو، لیکن بہرحال جن کے رشتہ دار ایماندار ہیں انہیں احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اطمینان کی کیفیات کو اپنے پر غالب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا